عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس, بہترین دلیر جج اطہر من اللہ, جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا؟ میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی, اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر. میڈم, کنٹیمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر, ڈنڈے, غلیل, پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو, ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ جیل ہوتی ہے, نہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے, ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے, ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے, کوئی ایکشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے, ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی, میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا. کیا نوٹسز وقار, عزت, صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے, ہم پہ نہیں. پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم, کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی, بلایا لیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤوف حسن صاحب کی میں نے بات کی, مجھے تکلیف دے, میں نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں, کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں, کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد, ثبوت, شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میڈم, آج تو میں آپ ایوان کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ کو خود کر لینا چاہیے تھا شواہد سمیت, یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا, خود کر لیتے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھیں جی. میں نے سوال کیا جج بابر ستار کی تقرری کے ٹائم پہ, پرائر ٹو ہز ایلیویشن ایز ہائی کورٹ جج. اس میں پھر زبردست قسم کے انمول جسٹس دینے والے جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے کہا کہ جی ایک لیٹر ایشو کیا میری ڈیمانڈ پر, کہا کہ جی ہمارے پاس اٹس رپورٹڈ کا ورڈ یوز کر تاثر دیا گیا, گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی گمراہ ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب تو ان کا ثبوت ہے, ریکارڈ پہ ہے, جو بھی ہے, whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed. کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر
بائی برتھ پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا. نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے, نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں. میرا کنسرن نہیں, آئی ایم ناٹ بادرڈ, آئی نیور ریز دا کوشچن اس چیز کو, اور میں نے کوشچن ہی نہیں کیا میڈم. لیکن مجھے جواب میں کہا گیا, پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے فردر آگے پروب کیا تو کہا ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے. کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوشش ہونا ہے, آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر گریڈ نہیں ہونے چاہیے, آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سب کرائٹیریا سر یہ آپ کے اور میرے لیے ہو رہا ہے. یہ ایوان کی عزت کی بات کرو, میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر. آپ بھی کریں گے, ہم سنیں گے سر عزت سے. سر 1 منٹ 2 منٹ دے دیں سر, 2 منٹ دے دیں سر. اگر آپ کی غیرت اور عزت مسئلہ آئے گا سر, ہم آدھی رات میں بھی آپ کے ساتھ. سینیٹر باؤڈر صاحب, آپ چیئر کو ایڈریس کریں اور پلیز اب وائنڈ اپ کیجیے. شکریہ. سینیٹر محسن, شور مچانے سے مائک نہیں ملے گا, شور مچانے سے ہرگز مائک نہیں ملے گا. پلیز کیری آن. آپ کو ٹائم دوں گی, میں نے دیا تھا, آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے, ان کو ترجیح ملتی ہے. میڈم اسپیکر, میڈم ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ کو ترجیح ملتی ہے. جی جی پلیز وائنڈ اپ. میڈم اس ملک کے اندر جہاں لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے, ظلم بربریت ہے, وہاں خواتین, ہماری بہن بیٹیاں, مائیں انصاف کے لیے جب اپنی جائیداد, انگوٹھی, گھڑی, کھیت, ٹریکٹر بیچ دیتی ہیں تو اس ملک کے اندر عظمتیں بیچتی ہیں, اپنی عزت بیچتی ہیں کہ اس سے پیسے مل جائیں اور ان کا کام ہو جائے. یہ ظلم بربریت کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر میں بڑا مخالف ہوں جی نون لیگ کا, سیاسی مخالف ہوں, دشمن نہیں ہوں ان کا. یہ میں نے آپ ریئلائز کیا ہے, میری جانی دشمنی ان سے نہیں, مخالفت ہے. اس مخالفت میں میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈم کہ اگر ان کے منصب پارلیمنٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہوگی, اور شب خون مارنے کی بات کی جائے گی اور ایگزیکٹو کے انٹیگریٹی کو کوئی کوشچن کرے گا سمیت میرے, ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز اس ملک کے اندر لی جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے جی, اس کے بعد میڈم آخری 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. پھر میڈم جج اطہر من اللہ صاحب کامنٹ کرتے ہیں, اپنا بائس دکھاتے ہیں ایز اے جج. قانونی طور پہ کوئی بھی جج کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. الزام لگایا ہے مجھ پہ پروکسی. ہاؤ ڈیئر a judge can question my integrity without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. اس کے بعد میڈم مجھے پروکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں, انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈ لائنز لگا دیتے ہیں. میں پروکسی کہلا رہا ہوں. ڈیفیم کیا گیا پاکستان کو, جج اطہر من اللہ نے ڈیفیم کیا میری انٹیگریٹی کو, کوشچن کیا میری انٹیگریٹی کو. ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. ان سب چیزوں کے بعد جن ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں چیف جسٹس کے سامنے, آنریبل چیف جسٹس صاحب اور ان کے بینچ کے سامنے, آنریبل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اس لیے پیش ہو رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ ایماندار ہے. اسی طرح میں میڈم جسٹس عطا بندیال صاحب, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحب کے سامنے پیش ہوا. ان کا کانڈکٹ ایسا کانڈکٹ تھا کہ آدمی مورلی, ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے, اچھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. مجھے انہوں نے جب 2 دفعہ بربریت سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا انپریسیڈنٹڈ وے میں, نو ٹرائل, کیونکہ جج اطہر من اللہ کو مجھے انصاف نہیں دینا تھا, باعث تھا, اور بغض اتنا تھا کہ مجھے پروکسی بھی کہہ دی ہے. So it's a long history, although I don't know him. تو جب میں ان کے آگے پیش ہوا آنریبل ججز کے سامنے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی, میں 10 قدم اور آگے بتاؤں. ریگریٹ کے ساتھ I'll add an apology. اس کے ساتھ I'll add اپنا ریزگنیشن کہ میری پارٹی کی سیٹ ہے, میں واپس کرتا ہوں, کہ ان کی امانت تھی وہ. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب کسی کے اوپر جرم ثابت ہو
اور جب مجرم نکل رہا ہو سزا لے کر تو اس کو پتا ہو کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا, نہ کہ جو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے دہشت گرد بن جائیں گے لوگ. کل جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, اور ان جج صاحب کے لیے, محسن کانی صاحب کے لیے, ان کی عدالت کے لوگ, ان کے جونیئرز ان پہ وہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے میڈم. تو پھر آپ پاکستان میں کس جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایگزیکٹو کو کہتے ہیں, اس کی کیبنٹ کو کہتے ہیں جس کا امیونٹی ہے, ہمیں آپ پیار سے بلائیں, عزت سے بلائیں, ہمارے پاس امیونٹی ہو نہ ہو, ہم آدھی رات کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے وقار کی بات کر رہے ہیں. یہ بلیک شیپس جو ہیں, ساری عدلیہ تو ایسی نہیں ہے. اگر آج آپ ٹیم کر لیں, آج ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کریں, ججوں کو سیک کریں, شواہد بھی یہاں, سب کچھ یہاں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کنٹیمپٹ نان انوسنٹ لوگوں کو بلائیں گے, ان کو ڈسکوالیفائی دو دفعہ کریں گے, اس کردہ سزا کی دیں گے جو سزا کے گناہ کیا نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا. میرے لیے بھی میڈم وہی قانون ہوگا جو ایک جج کے لیے ہوگا, جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا. آخر میں میڈم جو میرے ساتھ ہوا, وائنڈ اپ کرتے ہوئے میڈم, یہ اتھارٹی اس ہاؤس کی ہے, ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے. یہ اس ہاؤس کی اتھارٹی ہے. اس ہاؤس کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں لافلی ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن کہ میڈم میری پراکسی کیا ہے کہ انٹیگریٹی مجنون کی گئی ہے. اس ایوان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کیا گیا ہے. اس ایوان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک پاکستانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے تحت میں لا منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے, میں اپنی توہین پراکسی کہنے کے اوپر میں آپ کے آگے پریولیج موشن سارٹ چیز بھیج رہا ہوں, جس میں جج اطہر من اللہ کے خلاف کارروائی آپ نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, ہاؤس نے کرنی ہے, کمیٹی نے کرنی ہے. میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں. اور آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم فیئرلیس, آئی ایم فوکسڈ, آئی ایم پرسسٹنٹ, آئی ایم کنسسٹنٹ. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity. And I am going to fight شکریہ. till the end. شکریہ سینیٹر بابر صاحب.